لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. دیکھیں حکومت کے خلاف بغاوت کا تو اسلام میں تصور نہیں ہے، جو خاص طور پہ ان حالات میں، اس سے ملک برباد ہو جائے گا. یہ آج کل نوجوانوں میں بہت چیز اٹھائی جا رہی ہے کہ اسلام میں جمہوریت نہیں ہے، اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ان کو بغاوت پہ اکسایا جا رہا ہے، ریاست کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف. جو بھی اس طرح کی گنتیاں سکھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ اصل میں ریاست کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اسلام میں جمہوریت کا جو لفظ ہے نا، اسلام نے کوئی ایک حکومت کا طریقہ رکھا ہی نہیں ہے. اسلام آم کھانے سے مطلب رکھتا ہے، پیڑ گننے سے مطلب نہیں رکھتا. اسلام کہتا ہے جو جس زمانے میں سوٹیبل طریقہ اس زمانے سے اسی طریقے سے حکومت آئے گی. میں اس پہ دلائل میرا پورا ایک کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جب یہ بات کی جاتی ہے جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے، خلافت، اس سے اسٹیٹ کے خلاف بغاوت. حالانکہ جتنی واضح بخاری مسلم کی صحیح احادیث اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کے خلاف ہیں، اتنی احادیث جمہوریت کے بارے میں نہیں ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ زبیبہ. اب آپ دیکھو یہ بخاری کے الفاظ کیا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پر مسلط ہو جائے، مسلط ہونا، ایک بادشاہ زبردستی طاقت کی بل بوتے پر کیا ہو گیا آپ پر مسلط، یہ کیا اسلام میں ہے؟ لیکن نبی فرما رہے ہیں اگر ہو گیا ایسا، ایک آدمی اس نے سب کو لوگوں کو قتل کر کے اور تباہی پھیلا کے نا، اتنی پاور تھی، اس کے بعد بالآخر گورنمنٹ چھین کر اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی. غیر شرعی طریقے سے آیا نا، ایک بات. دوسری بات، آیا غیر شرعی طریقے سے، لیکن ہو سکتا ہے اہل ہو، غلط طریقے سے آیا لیکن اہل ہے. نبی نے فرمایا نہیں، اہل بھی نہیں حکومت کا. رجل حبشی، حبشی غلام، عبد حبشی، غلام ویسے بھی اسلام میں حکومت کرنے کا اہل نہیں ہوتا. غلام ہے اور ہے بھی حبشی. حبشی کا مطلب بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے. ہوتے ہیں نا حبشی لوگ بالکل جنگل کا آدمی ہے. وہ مسلط ہو گیا کأن رأسہ زبیبہ، اور کوئی پرسنالٹی بھی نہیں ہے. بعض دفعہ انسان کہتے ہیں میرے جو بندہ مسلط ہو کے ہم پر حاکم بنا ہے نا، وہ نہ پڑھا لکھا ہے، جنگل سے آیا ہے، نہ اس کو حکومت کرنا آتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پرسنالٹی سی لگتا ہے کہ صدر ہے یا وزیر اعظم ہے. نبی نے فرمایا اس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہے. بخاری کی حدیث ہے. جب بن گیا نا اور گورنمنٹ اس کے پاس آ گئی ہے تو نبی نے حکم دیا اس کے خلاف بغاوت کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اسمعوا واطیعوا، سنو بھی اور اطاعت بھی کرو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کیوں؟ اتنی پاور کے بعد جب وہ آیا ہے، اس کا مطلب پاور کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس. اگر آپ اس کے خلاف اٹھو گے قتل کرے گا، خون خرابہ ہوگا ملک کے اندر. جو اس نے کیا وہ جب ایک انتہا کو پہنچ گئی تو اب ہو گیا نا، غلط کیا، لیکن جب ایک رزلٹ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے اس سے بڑا نقصان ہوگا. اسی کو کہتے ہیں بعض غلطیاں ریورس نہیں ہوتی. اور آسان مثال سے سمجھاتا ہوں. میں نے جب دوسری شادی کی تو بڑا ہنگامہ ہوا. ہمارے ایک ریلیٹیو کے پاس ایک صاحب گئے کہ ان سے بولو کہ یہ دوسری کو طلاق دے دیں. ان ریلیٹیو نے کہا، میرے ریلیٹیو نے کہا کہ دیکھو ہم سے پوچھ کے نہیں کی، اور وہ بھی خلاف تھے دوسری شادی کے کہ اس نے غلط کیا دوسری کر کے. ان کی رائے یہ تھی، لیکن انہوں نے یہ الفاظ کہے، مجھے ایسے خاندانی الفاظ یاد رہ جاتے ہیں. انہوں نے کہا یار اب ایک دوسری شادی کر کے اگر غلط کیا ہے نا تو طلاق دینا اس سے بھی غلط ہوگا. اس وقت ان کے یہ الفاظ تھے کہ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ریورس بولتے کیوں نہیں. یہ ان کی رائے یہ تھی کہ دوسری شادی غلط ہے. میری تو بہت اچھا، پہلی دفعہ زندگی میں کوئی ڈھنگ کا کام کیا معذرت کے ساتھ، تو میری رائے یہ تھی. لیکن ان کی رائے یہ تھی کہ غلط کیا لیکن اب طلاق کا مشورہ. انہوں نے کہا یار وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا جو دوسری بیوی ہے، اس کا ہم گھر کیوں اجاڑیں. تو یہ بڑا خاندانی لفظ ہے، اس کو یاد رکھو، زندگی میں کام آئے گا. بعض غلطیاں جب ہو جاتی ہیں تو ان میں ریورس گیئر لگا دیا تو اس سے غلط. اگر کوئی حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے آیا، ملک پہ مسلط ہو گیا، آپ کا صدر وزیر اعظم بن گیا، غلط ہو گیا، اب اس کی اطاعت نہ کرنا اور اس کے خلاف بغاوت کرنا یہ اس سے بڑی غلط، کیونکہ ملک کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. تو یہ جو موجودہ جمہوریت ہے میں اس کو اسلامی نہیں مانتا، کوئی بھی نہیں مانتا. اس میں ایک پڑھے لکھے آدمی کے ووٹ کی ویلیو اور ایک گدھے گھوڑے کی ووٹ کی ویلیو برابر ہے. تبھی تو دیکھو نا جو کس قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. تو یہ نہیں ہے. لیکن جب آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے تو اسی میں خیر کی کوشش کریں. اس کے خلاف آپ خروج
نہ کریں. آپ کو اسٹیٹ میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, ملک کا امن برباد ہو جائے, یہ زیادہ غلط ہوگا. سمجھ گئے بات کو کہ نہیں سمجھے؟ تو وہ تو کرتوتوں کی سزا تو ہے, لیکن کرتوتوں میں ایک ووٹ دینا بھی تو ہے نا. غلط لوگوں کو ووٹ دینا بھی تو ہمارے کرتوت ہے نا. تو پھر وہی چیز آئے گی مارکیٹ میں جس کو جو آپ لا رہے ہو. جی ہاں دیکھیں, حکومت کے خلاف بغاوت کا تو اسلام میں تصور نہیں ہے, جو خاص طور پہ ان حالات میں, اس سے ملک برباد ہو جائے گا. اب جو قانون غلط پاس ہو رہے ہیں, آپ کے پاس ایک حق ہے. عوام کا احتجاج کا میں نے بتایا اثر ہوتا ہے. آپ احتجاج کرو نا بھرپور طریقے سے. مذہبی جماعتیں احتجاج, مذہبی جماعتوں کے بھی 2-4 کام رہ گئے ہیں, نعرے رہ گئے ہیں. اگر وہ اس پہ کنٹینر لگائیں یار کہ یہ قانون ہمیں منظور نہیں, پوری قوم ان کا ساتھ دے گی. پوری قوم ساری LGBT تھوڑی ہے نا. اکثر لوگ اب بچے ہوئے ہیں, 4-6 LGBT قسم کے فیلنگس جن کی الگ سی ہوں گی, وہ کھڑے ہوں گے وہاں پہ. وہ ان کی ویسے ہی کوئی نہیں سنے گا. ان کے حق میں کچھ فیلنگس والے وہاں کھڑے ہو گئے تو کتنے آ جائیں گے؟ 2-4 کنٹینر سے بڑا رش نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ قانون چینج نہیں کیا نا, تو پھر 2-4 میں اور آپ رہ جائیں گے, باقی سارے کی فیلنگس کیا ہو جائیں گی. ایک چٹکلا سنا دوں آپ کو. ایک بادشاہ کے ہاں, ایک بادشاہ کو کسی نے بتایا, کوئی خواب واب آیا ہوگا کہ بادشاہ سلامت, بارش ہونے والی ہے اور اس بارش کا جو بھی پانی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا. بادشاہ بڑا پریشان کہ یار بارش تو پورے ملک میں ہوگی اور پانی تو, بارشوں کا پانی تو ہر جگہ شامل ہوتا ہے. وزیر سے مشورہ کیا, وزیر بڑا عقل مند تھا, اس نے کہا کہ ہم اپنے لیے 100 سال کا پانی کوئی ڈیم بنا کے اسٹور کر لیتے ہیں, چھپڑا ڈال دیں گے اس کے اوپر, ہم دونوں اسی سے پیا کریں گے, قوم کو پاگل ہونے دو. بادشاہ نے کہا بڑا ٹائٹ مشورہ ہے بھائی. ڈیم بنایا آپ نے اور وزیر کے لیے, اور اس کو چھپڑا ڈال کے بند کر دیا, اور بارش ہوئی, ساری قوم پاگل ہو گئی نا پانی پی پی کے. یہ دونوں عقل مند بچ گئے. اب جب یہ دونوں عقل مند ہیں, باقی سارے پاگل, تو پاگل سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. اب ان پوری قوم کو یہ 2 پاگل لگنے لگے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فیلنگس اگر سب کی چینج ہو گئی نا, قانون اگر اسی طرح رہا, تو میں اور آپ کو سب لگیں گے کہ یہ مخنث ہیں, یہ کوئی الگ سی مخلوق آ گئی. یعنی ہم جو چند لوگ بچے ہوئے, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے, یہ ان کا راج ہوگا فیوچر میں, اور ہمیں لوگ سمجھیں گے یہ عجیب سی مخلوق آ گئی, یہ آدمی ہے داڑھی رکھی ہوئی ہے, اسے ساڑی کیوں نہیں پہنی ہوئی اس آدمی نے, یہ لپسٹک لگا کے کیوں نہیں گھوم رہا, یہ مردوں کی طرح کیوں بات کر رہا ہے. تو یہ ہو جائے گا, اس کا نام طارق مسعود کیوں ہے. یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں لوگ پاگل سمجھیں گے. اور کوئی خاتون, کوئی مثال کے کوئی بھی نام فرض کر لو, کوئی وحیدہ نام ہے کسی خاتون کا, لوگ کہیں گے یار یہ حیرت ہے, یہ ساڑی پہن کے گھوم رہی ہے, حیرت اس کے ہاتھ میں چوڑیاں ہیں, اس کو تو نسوار رکھنی چاہیے یوں کر کے, ٹھیک ہے نا, مردوں والے کام کرنے ہیں, سود گٹکا کھانا چاہیے. تو یہ سیٹ اپ ہو جائے گا. مسجد کا امام نے ساڑی کیوں نہیں پہنی ہوئی, یہاں تک ہو جائے گا. تو یہ سب نا ہم لوگ کو لوگ بیوقوف. اگر یہ قانون اسی طرح برقرار رہا, تو وہ بادشاہ نے کیا کیا کہ اب بادشاہ کے خلاف ہو گئے سارے لوگ, سب کی فیلنگس الگ, اور بادشاہ اور شہزادے کی فیلنگس, کیونکہ سارا یہ جو LGBT ہے نا, فیلنگس پہ ہی چل رہا ہے آج کل سارا. اس لیے میں فیلنگس کا لفظ بہت استعمال کر رہا ہوں آج کل, کہ خدا کا واسطہ اپنی فیلنگس کو بچا کے رکھو. اور فیلنگس بچانے کا طریقہ یہ, بالغ ہوتے ہی جلد سے جلد شادی کرو, تاکہ تمہیں اپنے مرد ہونے کا احساس جب ٹائم پہ شادی ہو جائے نا, انسان جب دلہن گھر میں آتی ہے تو آدمی کو احساس ہوتا ہے یہ شی ہے اور میں کیا ہوں, ہی ہوں. یہ احساس اس کو اگر شادی میں تاخیر ہو گئی تو تھوڑے دنوں بعد جب غلط لڑکوں سے واسطہ پڑے گا تو آدمی بھول جائے گا کہ میں کیا ہوں, ہی تو یہ ہے, ٹھیک ہے نا, میں کیا ہوں. پھر یہ فیلنگز یہاں سے چینج ہوتی ہیں. تو خدا کا واسطہ اپنی فیلنگز کو بچانے کے لیے ضروری ہے شادی کرو, اور جتنی کرو گے اتنی آپ کی ہی والی فیلنگز. جب ایک بیوی ہوگی آپ کو لگے گا میں ہی, ایک اور شادی ہوگی ہی, ٹھیک ہے نا, 4 شادیوں پہ ہی کو 4 سے ضرب دے دو. مردانگی کا احساس ہوگا آدمی کو, یار آدمی کے بچے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, پٹے ہوتے ہیں, اپنی بات. جی بھائی بس کیا کریں جی حضرت, آپ دعا کریں. سوتیلے بچے کچھ نہیں کرتے, تو بچے آپس میں محبت سے ہی رہتے ہیں. بیویاں لڑتی ہیں تو ان کو الگ الگ رکھو نا,
میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہی ہونے کا احساس پیدا ہو جائے نا, یہ احساس تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے. بھلے وہ لڑے آپس میں, پڈے کریں, لیکن ہی کا احساس ہو جائے نا, یہ بہت ہی سے گزرے گی ساری زندگی. فیلنگس چینج ہو گئی تو برباد ہو گئے. خیر جی 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 بالکل صحیح سنا آپ نے. صحیح سنی سنائی باتوں پہ بعض دفعہ یقین کر لیا کریں. میں یہ کمپلیٹ کر لوں بادشاہ والا واقعہ. تو اب جو تھا فیلنگ اس کی قوم کی فیلنگس ہو گئی چینج. اب ان کو بادشاہ اور وزیر بے وقوف لگے. سارے تو پاگل تھے نا, ایک جیسی باتیں کرتے تھے. بادشاہ وزیر لگے کہ یار یہ عجیب سے باتیں سمجھ. تو انہوں نے بادشاہ اور وزیر کے خلاف جلوس نکالنا شروع کر دی کہ بادشاہ وزیر پاگل ہیں, ان کو یہاں سے نکالو, کوئی دوسرا بادشاہ لے, یہ پاگل نہیں چلے گا. اب بادشاہ حیران ہو گیا کہ یار یہ بڑا لینے کے دینے پڑ گئے. وزیر سے بولا کہ یار اب کیا کریں یار, یہ تو پوری قوم ہمارے خلاف ہو گئی. تو وزیر نے کہا ایک ہی آپشن ہے بھائی, ہم بھی تھوڑا سا پانی پی لیں, ہم بھی پاگل ہو جائیں. تو بھائی یا تو اللہ نہ کرے ہم ایسے ہو جائیں گے, فیلنگس چینج کروانی پڑیں گی ہم کو بھی. اور ظاہر ہے ایسا انشاءاللہ ہم قیامت تک, اللہ نے مرد بنایا, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. عورت کو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ نے عورت بنایا. اللہ مخنث بھی تو بنا سکتا تھا نا, تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. مرد ہے تو مرد بنائے, اس پہ فخر کرو. تو ہمیں تو ان فیلنگس کو بچا کے رکھنا ہے. تو ہم نہیں وہ پانی پئیں گے اور پاگل نہیں بنیں گے. تو اس لیے اس قانون کے خلاف احتجاج کرو, آواز اٹھاؤ, سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ بھرپور. میں کوئی وائلنسی پھیلانے کا نہیں کہہ رہا آپ کو, کوئی مار دھاڑ, کوئی سخت ایسی چیزیں نہ کرو, اس سے نقصان نہیں ہوتا ہے, فائدہ نہیں ہوتا. لیکن جو آپ کا قانونی حق ہے اس کو تو استعمال کرو نا. احتجاج آپ کا قانونی حق, اس کو بھرپور استعمال کرو. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.